السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں قرآن پاک کی ایک آیت کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی آیت کریمہ سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ماہ محرم کی ابتدا ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں پہلے مہینے کے نام سے اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ محرم پھر حرام عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ حرام کا ایک معنی ناجائز ہوتا ہے، حرام کا ایک معنی معزز کے ہوتا ہے، عظمت والے کے ہوتا ہے۔ اسی لیے حرمین شریفین ہم کہتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف، ان دونوں کو ملا کے حرمین شریفین۔ تو حرام کا ایک معنی ہوتا ہے بزرگ، معزز، عظمت والا۔ محرم الحرام عظمت والا مہینہ۔ اس کی تاریخ جیسا کہ ہم نے ابھی ہمارے مولانا صاحب سے ہم نے سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کتنے تاریخی واقعات کو جگہ دی ہے، اور ان محرم میں کتنے اسلامی تاریخی واقعات موجود ہوئے ہیں۔ اس تاریخ کو جیسے کہ ایک نسبت ہے 10 محرم الحرام کو مختلف تاریخی واقعات سے، ایک نسبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ اس ماہ میں کثرت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، خصوصاً دین اسلام کے لیے اہل بیت کی جو قربانیاں ہیں ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں سب سے بہتر ذات پیدا فرمایا، بہتر ذات بنایا۔ پھر آپ کے ساتھ جو چیزیں جڑی، نسبت پائی، ان کو بھی اللہ نے سب سے بہتر بتایا۔ آپ کی ازواج مطہرات کو کہا کہ لستن کاحد منکم، کہ یہ عورتیں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اور آپ کے صحابہ کو کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ذاتیں ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بہت بڑی سندیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان اگر قابل ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو کبھی صرف اپنی پرسنل زندگی کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اس کی بیوی اچھی ہو ضروری نہیں، اس کی اولاد اچھی ہو ضروری نہیں، اس کا سنگٹن اچھا ہو ضروری نہیں، اس کا فرینڈ سرکل اچھا ہو ضروری نہیں، اس کے دوست رشتہ دار اچھے ہوں ضروری نہیں، وہ جس زمانے میں ہے وہ زمانہ اچھا ہو ضروری نہیں، وہ جس شہر میں ہو وہ شہر اچھا ہو ضروری نہیں، اور وہ جو اپنا کردار رکھتا ہے وہ اچھا ہو یہ ضروری نہیں۔ لیکن کائنات میں ایک ذات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ساری جہتوں میں کائنات میں سب سے زیادہ اچھا بنایا۔ میرے حضور کی ذات کو کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر آپ کے زمانے کو کہا لا اقسم، آپ کے زمانے کو کہا والعصر، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کے زمانے کی قسم ہے۔ پھر آپ کے شہر کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی لا اقسم بہذا البلد کے ذریعے سے، وانت حل بہذا البلد کی سند بھی عطا فرمائی۔ پھر آپ کے صحابہ کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر آپ کے اہل بیت کے لیے کہا کہ ہم نے ان کو رجس اور ناپاکی سے پاک رکھا ہے۔ تو سندیں دی حضور کی ایک تمام جہتوں کے حوالے سے کہ آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت، آپ کا نسب، آپ کا حسب، آپ کی مجد و شرف، ساری چیزیں اللہ کے نزدیک بے مثل و بے مثال اللہ نے آپ کو بنایا۔ ان چیزوں میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔
اہل بیت وہ معزز نفوس قدسیاں ہیں کہ اہل سنت کا متفقہ یہ شرعی حکم ہے کہ اہل بیت اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برائیوں سے پاک رکھا ہے اور نجاست سے پاک رکھا ہے۔ نجاست سے خاص مراد ہوتا ہے کفر اور شرک، کہ اہل بیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نجاست یعنی شرک و کفر سے پاک رکھا ہے۔ اور اہل بیت کی عظمت اور اس کی تعظیم کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تعظیم کا تو خاص کر حکم دیا گیا ہے کہ ان کی عزتیں کی جائیں، ان کی توقیر کی جائے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں۔ نسبت سے اس شے کا ممتاز ہونا، اس کا ذکر اسلام میں ذکر کیا گیا ہے اور اہل سنت میں اس کو بڑی اہمیت ظاہر کی گئی ہے۔ اہل سنت نے اس کی بڑی اہمیت کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، صحابہ کرام کو بھی نسبت کی بنیاد پر فضیلتیں دی گئی ہیں۔ آپ غور کریں تو یہ اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی تقویٰ و طہارت کی بہت اعلیٰ منزل کو پہنچ گیا ہو، وہ کسی ایسے صحابی سے جنہوں نے ایک دن حضور سے صرف ملاقات کی ہے، اس کے بعد کبھی ملاقات نہ کی ہو، یا چند لمحے حضور کو دیکھا ہو، تو ان کے بعد کا کوئی بھی شخص تقویٰ و طہارت کی کتنی بھی اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے، وہ صحابی کے مثل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک شرف ہے، ایک نسبت کی بہاریں ہیں، اور نسبتوں کی بہاروں کا عقیدہ اہل سنت میں ثابت بھی ہے، رائج بھی ہے۔ اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جن کا بھی تعلق ہوتا ہو، ان میں ایک خاص کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، اور ان صاحبزادی کے بطن سے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی۔ آج کی گفتگو میں ایک فکری عنوان ہے سوچ و سمجھ کا، کہ ہماری سوچ و فکر اسلامی تعلیمات کے ساتھ کیسے جڑ جانا چاہیے۔ اہل بیت کی تعظیم میں خصوصاً امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع سے آپ منبر پر تشریف فرما ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، کل یہ بات کو دو مسلمان فرقوں میں، دو مسلمان طبقے میں یہ صلح کرائے گا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، دو مسلمانوں میں صلح کرانا یہ فضیلت کے طور پر بیان فرمایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت کو حضور نے ذکر فرمایا، یا ان سے محبت کا ذکر فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے یہ فضیلتیں بیان فرمائی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تم کو بھی ان سے محبت کی تلقین کرتا ہوں۔ تو فضیلتیں امام حسن کی بیان فرمائی، امام حسین کی بیان فرمائی۔ ایک ہوتی ہے کہ کسی انسان کا کسی نسبت کی بنیاد پر فضیلت پانا، اور ایک ہوتا ہے کسی انسان کا کردار، اخلاق، طرز زندگی، سیرت کی بنیاد پر فضیلت پانا۔ امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت جہاں حضور سے نسبت کی بنیاد پر ہے، آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہونے کی بنیاد پر ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے ہے، نواسے رسول ہونے کے اعتبار سے ہے، کردار سیرت کے اعتبار سے بھی بڑی جامع ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کو اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کو مورخین نے بڑے تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، لیکن چند بڑے واقعات ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ ان واقعات کے ذریعے سے ہم سیرت و کردار کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے کسی انسان کا بلند مقام و رتبے پر پہنچ جانے کے بعد اپنی ذات اور اپنے نفع کو چھوڑ دینا۔ جو طاقت اور قدرت سب کچھ موجود ہو اور اپنی ذات کے نفع کو چھوڑ دینا، اور اس وقت دین اسلام کی ترویج و اشاعت یا دین اسلام کی بقا کے لیے فیصلے لینا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ہوتا ہے یا تو اسلام سے محبت کی بنیاد پر، اچھی تربیت کی بنیاد پر، یا نانا کے دین کی حفاظت کی بنیاد پر۔ یہ ساری چیزیں امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت سے اجاگر ہوتی ہے۔ تاریخی پس منظر
کچھ اس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 خلفاء بلکہ 5ویں خلیفہ مقرر کر دیے گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 5ویں خلیفہ مقرر کیے گئے۔ پہلے خلیفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 اشخاص کی ترتیب میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کے لیے تجویز رکھی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اہل اکابر صحابہ اور اہل مدینہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل علم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ یہ تاریخ کا بڑا دردناک دور تھا کہ جب بلوائیوں نے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں نے، یہودیوں نے خصوصاً مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور افتراق ڈالنے کی جو کوششیں کی، وہ مسلمانوں نے اپنی جانوں سے اس کا اپنی جانیں ضائع کر کے یا اپنی جانوں کو خرچ کر کے اس کا خمیازہ بھگتا۔ اختلاف اتنا بڑا ہوا تھا کہ صحابہ اکرام میں ایک طبقہ وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ایک طبقہ کیا اکثر طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، اور کچھ صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بنیاد پر نہیں تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، اس بنیاد پر تھے کہ جو قتل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصاص لیا جانا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لے رہے ہیں، اس معاملے میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ میں تھے۔ لیکن بات رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی، شرف کی، مجد کی، عزت کی، طہارت کی، تقوی کی، اس پر کسی بھی صحابی کو رتی برابر کبھی اختلاف نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو بھی گفتگو ہوئی، اس وقت صحابہ کی جو بھی اقوال تھے، آج میں گزارش کرتا ہوں عوام سے اور علماء سے بھی کہ اس کو زیادہ عوام میں ذکر نہ کریں، اس لیے کہ جب بڑے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کا جو طرز تخاطب ہوتا ہے، نیچے والے ان لفظوں کو دوبارہ ان کے حق میں دہرانے کے مجاز نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت آسان سا قاعدہ ہے کہ جب ہمارے والد صاحب اپنے ہمارے چچاؤں کے درمیان بیٹھے رہتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نام لے کر پکارتے ہیں اور چھوٹے بڑے کہہ کر آواز دیتے ہیں، تو ان کی اولاد کو یہ حق نہیں بنتا کہ اپنے چچاؤں کے ساتھ ایسے لہجے سے بات کریں، ان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ صحابہ اکرام ہم عصر تھے، اور ہم عصر ہونے کے بعد ایک دوسرے کی عزت و توقیر کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے اختلاف رائے بھی رکھتے تھے، اور اختلاف رائے ظاہر بھی کرتے تھے۔ صرف صحابہ ہی نہیں، آپس میں صحابہ نے حضور سے بھی اختلاف رائے رکھا ادب کے دائرے کے ساتھ۔ پھر جو کلمات ذکر کیے گئے ہیں ان کو کبھی بھی حضور کی بے ادبی میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔ تو صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں، تاریخ میں جو لکھے گئے ہیں، آج کوئی کسی کا پہلو اختیار کر کے ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کرتا ہے تو علماء اکرام اس سے منع کرتے ہیں، جس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مشاجرات صحابہ کے درمیان نہ پڑا کرو، یعنی وہ لوگ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو صاحب سجادگان ہیں، جو کیا کہتے ہیں پیران اعظام ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ لب و لہجے میں تلخیاں لاتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن مریدین کو حق نہیں بنتا ہے کہ ان سجادگان کے ان لب و لہجوں کو اپنے طور پر اختیار کر کے کسی کے فضل مجد کو اپنے عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں بے ادبی محسوس کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے معاملے میں بے ادبی محسوس نہیں کرتے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جن درسگاہوں سے صحابہ کا ادب نہ سکھا کر صرف اپنے پیران اعظام کا درد اور ادب سکھایا گیا ہو، وہ پیران اعظام اگر اپنا ادب سکھاتے ہوں صحابہ اکرام کے مقابل میں، تو یہ بالکل ہی ادب کا دائرہ نہیں بلکہ بے ادبی کا دائرہ ہے۔ کہ اس طرح طرز زندگی کو اسلام اور اہل سنت کا کبھی بھی حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مشاجرات صحابہ میں ہر دور میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور آج کل کچھ زیادہ ہی شوق چڑھا ہے لوگوں کو، اپنا مبلغ علم اتنا سا رہتا ہے لیکن اتنے بڑے بڑے وزن کو تولنے کے لیے اپنی ترازو نکال لیتے ہیں، اپنے جملے، اپنی آوازیں، اپنی دلائل، اپنا مبلغ علم ایسا پیش کرتے ہیں جیسے اس زمانے میں موجود تھے، انہوں نے آنکھوں دیکھا اپنے حقیقی حال بیان کیا ہو۔ ان چیزوں میں پڑھنے کے عوام کو تو میں قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی باتوں کو نقل کریں۔ جمہور اہل سنت نے جن باتوں پر اکتفا کیا ہے اس پر کاربند رہیں اور جمہور اہل سنت ہی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گامزن رکھیں، دلائل دے کر
آپ محرم شروع ہو تو سوالات کا ایک انبار رہتا ہے حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنے کا، اور صحابہ اکرام میں بہت سارے صحابہ کا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور رتبے کو لے کر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں ایک توازن نہیں ہوتا ہے، الفاظ کا تعبیر کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں کہ ان پہلوؤں کو کبھی نہ چھیڑوں، اس لیے کہ ہمارے پاس جمہور اہل سنت کی طرف سے جو عقائد اہل سنت بیان کیے گئے ہیں انہی کو تعبیر کر دینا کافی ہے۔ اپنے چھوٹی زبان سے بڑی بڑی باتیں کرنا یہ نہ ہمارے علم کی پیمائش کے لیے مناسب ہے، نہ مبلغ علم کے لیے، نہ ہماری قد و قامت کے لیے مناسب ہے۔ اسی لیے مشاذرات صحابہ میں کوئی بھی عام آدمی ان کے پیچھے نہ پڑے، بس یہ تقدس برقرار رکھے، ہر صحابی میرے حضور کے چشم تر کا حصہ ہے اور ہر اہل بیت ہماری سر کا تاج ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے ان دونوں حضرات کے لیے جو کہا ہے کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور جب ایک امت کی کشتی چلتی ہے تو دونوں رہنمائی کرتے ہیں، ایک کشتی ہے اور اس کشتی کو پار لگانے کے لیے اہل بیت ستاروں کے مانند روشنی بکھیرتے ہیں۔ ان دونوں کے حصے کے شامل کے بعد امت کا بیڑا پار ہونے والا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو لے کر چلنے کی عادت بنائیں۔ اور ایک اہل علم نے بہت اچھی بات 2 جملوں میں سمیٹ کر رکھ دی تھی اور کہا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے صلح کی ہے ہم اس پر کوئی کلام نہیں کرتے ہیں، امام حسین نے جس سے جنگ کی ہے ہم اس پر کلام کرتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ایک پورے مسئلے کو حل، تاریخ کو سمیٹ کر رکھ دینے کے لیے جمہور اہل سنت کی ایک تعبیر کہلاتی ہے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نواسۂ رسول کی فضیلت کے ساتھ سرشار نہیں ہیں بلکہ اپنے کردار کی بنیاد پر ہیں۔ ایک عام قاعدہ ہے، 2 طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے کسی بڑے شخص نے کسی کی تعریف کر دی تو وہ شخص اس تعریف کو اپنا تمغہ بنا کر اسی تعریف کے تمغے کو لے کر زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جب کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہے گئے تو اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ تمغہ اور میرا کردار دونوں علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے، کہ میرا تمغہ بھی وہی رہے اور میرا کردار بھی وہ ہے۔ جن صحابہ کرام کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی ہے، ان کی زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے عملی طور پر بھی اپنے ہر عمل کو جنتی عمل بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے جنتی کہا گیا ہے تو میرا سارا عمل جہنمی ہو جائے، کہ میں جتنے کام کروں وہ جہنمی کروں، بلکہ حضور سے یہ اعزاز۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کا وہ واقعہ اس بات کو سمجھنے میں بڑا درس دیتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، کثرت سے قرآن پاک کی اتنی تلاوت کرتے جو بزرگوں کا طریقہ ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھتے۔ اعلیٰ حضرت نے جو وظائف دیے ہیں اس وظیفوں کا ایک کتابچہ ہے جس کو الوظیفۃ الکریمہ کہتے ہیں، ان میں زیادہ تر وظیفوں کا تعلق قرآن پاک اور احادیث کریمہ کی روایات سے وظیفے ذکر کیے۔ لیکن لوگ آپ کو سمجھتے تھے کہ کثرت تلاوت یعنی قرآن کی آیتیں اتنی بار بار پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، تو لوگ آپ کو حافظ کہا کرتے تھے۔ تو ایک موقع سے اعلیٰ حضرت اپنے متعلق خود اپنے احساس کو اپنے الفاظ کا جامع یوں دیتے ہیں کہ مجھے لوگ حافظ کہتے ہیں، حالانکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، مجھے لوگوں کے حسن کے موافق اپنی زندگی کو بنا لینا چاہیے۔ تو حفظ قرآن فرمایا آپ نے۔ تو زندگی کا خلاصہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو تمغہ ملا ہوا ہے، کسی کو اعزاز ملا ہوا ہے، تو اس کی زندگی اسی اعزاز اور تمغے کے مطابق ڈھل جانا چاہیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بار بار جنتی کہا۔ آپ ان صحابہ کی زندگی دیکھ کہ ایک ایک عمل جنت کے موافق، جنت کے جانے کا سبب بننے کی طرف جاتے ہیں۔ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے کہا جنتی نوجوانوں کے یہ سردار ہیں، لیکن آپ زندگی میں کبھی نہیں بتا سکتے کہ ایسا کوئی عمل امام حسن و امام حسین نے کہا ہو کہ میرے نانا کا دین تھا، میرے نانا کی حکومت چلتی تھی، میرے نانا کی شریعت تھی، تو شریعت میرے نانا کی ہے تو میں جیسے چاہے استعمال کروں، بلکہ وقت پہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ وقت میرے تابع ہوگا، بلکہ وقت ہی پر نماز پڑھتے تھے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خادم ہے، نہانے یا وضو کرنے کے لیے گرم پانی لے کر آتے ہیں، آنے میں تھوڑی سی ٹھوکر لگتی ہے اور گرم پانی، ایک ابلتا ہوا پانی امام حسین کے جسم پہ گر جاتا ہے۔ عام طور پر بات ہے کہ خادموں کا ساتھ پہلے جو سلوک کیا جاتا تھا، آج بھی ہمارے پاس غصے کا آنا عام طور پر ہے کہ سالن کا تھوڑا سا حصہ بھی گر جائے
تو پھر غصہ جو ہمارا جو آپے سے باہر ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فطرتاً ناراضگی آئی، تو جیسے ہی ناراضگی کا چہرہ خادم نے دیکھا تو کہا کہ والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت کا ایک لفظ ہے۔ مومن کی تعریف بتائی گئی کہ مومن کون ہوتا ہے، تو اس کی ایک صفت بیان کی گئی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ خادم نے وہ آیت پڑھ لی فوراً، والکاظمین الغیظ، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ جیسے ہی معاف کیا تو کہا کہ والعافین عن الناس، مومن کی صفت یہ ہے کہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے کہا جا تجھے آزاد کر دیا۔ اتنی سی بات پر آزادی دے دی۔ غلام کو آزادی کرنا ایسے ہی ہے کہ آج کے زمانے میں کسی کے لیے آپ 30 40 60 کا پلاٹ بنا کے گھر بنا کے دے دینا، یہ لے لو بھائی، پورا خرچہ کر کے۔ غلام کو آزاد کرنا اتنے سے لفظ پہ، جہاں محاسبہ کرنا تھا، مارنا تھا، پکڑنا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے غصے کو ٹھنڈا کیا اور عافیت طلب کی، میں نے معاف کر دیا۔ مومن کی یہ صفت ہی ہے۔ آگے کی آیت دیکھیں کہ کہا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آگے کی آیت ہے کہ اللہ محسنین کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس غلام نے پھر وہ آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ لیا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو خوب اجر فرماتا ہے۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کردار ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی بڑی میرے حضور نے فرمائی، حرام لقمے کو حلق میں اترنے نہیں دیا، اگر اترا تھوڑا سا تو انگلی ڈال کر باہر نکالا۔ صدقے کے کھجور کھا لیے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو کھجور بغیر علم کے امام حسین نے اپنے حلق میں ڈالا ہے، تو میرے حضور تشریف لائے اور کہا کہ اس کو نکالو، تو اندر جاتا تھا، حضور نے انگلی ڈال کر نکالا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور جائز نہیں ہے تو اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا کہ اگر غلطی سے بھی کھا لی ہو تو نکال لو، اندر سے نکال لو۔ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو جو چاہے کھائیں، جو چاہے پئیں، جو چاہے کریں، بلکہ یہ ہے کہ تمہاری تربیت بھی ایسی ہے کہ ہر عمل تمہارا جنت کے موافق ہو جائے۔ وہ تربیت سے گزرے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل امت نے خلیفہ مقرر کیا۔ کچھ لوگ تھے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ قرار دینا چاہتے تھے، لیکن زیادہ تر اہل علم صحابہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اتنا لشکر جرار تھا کہ اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہتے کہ اس پہاڑ کو ہٹا دو تو پورا پہاڑ ہٹ جاتا، اتنا لشکر جرار تھا۔ لیکن جو جنگیں ہوئی، اس جنگوں کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر معاویہ نے صلح کی پیشکش فرمائی تھی کہ صلح کر لی جائے، خلافت حضرت امیر معاویہ کے پاس رہے گی اور صلح آپ کریں۔ تو صلح کے لیے حضرت امیر معاویہ نے سادہ کاغذ دیا تھا، کوئی شرائط نہیں لکھے تھے، کہا جن شرطوں کو آپ کہنا چاہتے ہیں ان شرطوں پر صلح ہوگی، دستخط میری نیچے کر دی جائے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جبکہ پورا جم غفیر لشکر جرار بہت آسان کام نہیں ہے کہ لشکر جرار جان خرچ کرنے کے لیے آیا تھا، اور کوئی بھی غالباً ایسا نہیں تھا کہ جو پیٹھ دکھا دے، چہرہ پھیر لے، ایسا نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی خیر خواہی کا ارادہ فرمایا تھا کہ خیر کس میں ہے؟ جنگ میں ہے کہ میں پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں ان کی بات تسلیم کر کے جنگ کے میدان میں کودوں، یا پھر میں امت کی خیر خواہی کروں؟ کہ صلح کی پیشکش سامنے سے آئی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح پر امام حسن نے صلح کے کچھ شرائط لکھے کہ ان باتوں پر صلح ہوگی۔ تو صلح کر لی، دستخط کر لی۔ نتیجہ اس کا کیا تھا؟ جتنے ماننے والے تھے ان میں سے ایک طبقہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ کرنے لگا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، عقیدت مند جب عقیدت مند رہتا ہے تو بہت رہتا ہے، پھر عقیدت مند جب اترتا بھی ہے تو کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ جو حقیقت میں عقیدت مند ہوتے ہیں وہ اپنے پیر و مرشد کے ہر اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بہتر کر رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے پتہ نہیں کس بنیاد پر تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے الفاظ اتنے طعن و تشنیع کے تھے کہ کان سننے کو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ایسے ایسے الفاظ کہے تھے۔ کہا کہ ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ ان سے صلح کر لیتے ہیں۔
تو صلح کی پیشکش حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ہوئی تو آپ نے کی، اور میرے حضور کی وہ پیشن گوئی تھی کہ میرے حضور نے اپنے زانوں پر بٹھا کر ممبر رسول پر کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے، کل 2 مسلم طبقے میں صلح کرے گا۔ تو وہ پیشن گوئی یہاں پر میرے حضور کی ظاہر ہوئی تھی کہ امام حسن نے، یہ وہ کردار ہے جس کردار کی ضرورت کربلا کے میدان سے پہلے بیان کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج انسان تھوڑی تھوڑی چیزوں میں ہٹ نہیں رہا ہے، سب کوئی امام حسین کے غلام ہے، بہت سارے تو امام حسین کی اولاد ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کردار امام حسین ہو یا کردار امام حسن ہو، یہ بالکل فضائل سے ہٹ کر ہیں۔ ان کی فضیلتیں میرے حضور کے نواسے ہونے کے اعتبار سے ہونا الگ ہے، پھر اس کے علاوہ کردار اور سیرت کا ہونا الگ ہے۔ امام حسن نے وہ کردار دیا، امت کو درس دیا کہ امت کی خیرخواہی تمہاری سب سے پہلی اولین ترجیح ہوگی، امت کی خیرخواہی تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہوگا۔ اپنی جاہ، اپنا منصب، اپنا عہدہ، اپنی واوائی اور اپنی انا، یہ ساری چیزیں تمہیں بالائے طاق رکھنی پڑے گی جب امت کا مسئلہ آئے گا، امت کی خیرخواہی کی بات آئے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے اس کی ضمانت دی، اور ضمانت کے بعد غالباً اہل علم نے لکھا ہے کہ تاریخ کا یہ ایسا فیصلہ ہے کہ اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پا کر اگر پوری دنیا کے بھی حکمراں بن جاتے تو اتنی عزتیں اس واقعے کے لے کر نہیں ہوتی جتنی آپ نے صلح کر لی ہے۔ کیوں؟ آج ہمارے پاس بھی ایک فلسفہ ہے، ہر شے کی کامیابی کا ہمارے پاس ایک ہی تصور ہے کہ جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں وہ ملنا نہیں، کامیابی کا تصور یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں وہ چیز باقی رہنا، یہ نہیں وہ ملنا۔ کبھی ہوتا کیا ہے کہ میں لیڈر بن جاؤں گا تو سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، یہ صورت ہوتی ہے، اور اس لیڈر بننے کے چکر میں کتنوں کو نیچے اتار دیتے ہیں۔ اب صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم پہنچ بھی گئے وہاں تو اب ہم سے وہ ہو نہیں رہا ہے جو وہ کر رہا تھا پہلے سے، ہم نے 4 غلطیاں بتا کر اس کو اتارا، اور ہم جب پہنچے تو ہم سے 6 غلطیاں اور ہو رہی ہیں۔ یہی فلسفہ چلا ہوا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی، طہارت، عزت، شرف، مجد اور بزرگی میں بہت زیادہ فضیلت رکھتے تھے، اور خلافت کی بھی اہلیت بڑی جامعیت کے ساتھ آپ کے پاس موجود تھی، اور خلافت کو ماننے اور تسلیم کرنے کے لیے اجتماعی رائے بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ایسی چیز پر باقی رہنے میں قتل و غارت گری اور امت کے لیے انتشار کا سبب تھا، جو ان سارے چیزوں کے باوجود ایک نقصان کی طرف جاتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خداداد صلاحیت اور دین متین کی صحیح ترویج و اشاعت کے سبب سے جس کو فیصلہ لیا، تاریخ آج اس پر اتنا بھی غور کرے، ان کی اچھائی کو بیان کرنے سے الفاظ قاصر ہیں کہ کتنی اچھی بات تھی کہ یہ صلح فرما دی۔ اس کے بعد ایک اجتماعیت تھی جو قریب 20 سال تک باقی رہے، ایک ہی اجتماعیت مسلمانوں، ایک بڑا مجمع تھا کہ کوئی اندرونی باہری کوئی خلفشار موجود نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو 20 سال تک طرز حکمرانی کرنے میں ایک پورا ماحول مل گیا تھا۔ اختلافات بڑے آدمی بند کر سکتے ہیں، چھوٹے آدمی اختلافات کو صرف بڑھا سکتے ہیں، بڑے حضرات اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں، چھوٹے آدمی اختلافات کو صرف بڑھا سکتے ہیں۔ تو بڑوں نے کا ایک قدم بڑے انتشار کو ختم کروا دیا۔ یہ درس امت ہے، اور یہ درس امت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار سے ملتا ہے۔ اب اس کے پلٹ میں آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے کو ہم نے بیان کیا، لیکن میں بار بار بیان کروں گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ساتھ لڑائی کیوں کی، وجوہات کیا تھے، ترک کیا تھا، وہ تاریخ کربلا اس کا پس منظر کیا ہے، کربلا کا وجود کیوں آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا گھر کیوں لٹایا، اپنی جان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرنے کے اس مقام تک کیوں پہنچے، کیا وجہ تھی۔ بعض نے کہا کہ خلافت کے خواہاں تھے، بعض نے کہا کہ 2 بادشاہوں کے بیٹوں کی لڑائیاں تھیں، بعض نے کہا کہ جاہ و منصب چاہتے تھے، بعض نے کچھ کہا، جس نے جیسی نظر سے دیکھا ویسا کیا، لیکن تاریخی پس منظر میں بیان کر دوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے 10 سال کے بعد 2 صحابی تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا، کہا کہ آپ اپنے بعد جو خلیفہ ہوگا، جو امیر ہوگا، اس کو منتخب کر دیجیے، اس لیے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور امام حسن کے دور میں مسلمانوں میں خلیفہ کو لے کر جو اختلافات دیکھے ہیں، جو قتل و غارت دیکھی گئی اور مسلمانوں کی صفوں کا انتشار دیکھا ہے، وہ کم سے کم نہ ہو، آپ یہ کر لیجیے۔ کئی لوگ
مشورہ دینے والا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب نہیں سمجھا، ٹالتے رہے، لیکن مشورہ دینے والوں نے اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت کو بیان کیا کہ یہ حساسیت ہے، یہ اہمیت ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر لوں۔ اب تاریخی پس منظر کیا تھا، وہ کیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتخب کیا، ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں، اس کے اوپر نقطے نکال سکتے ہیں کہ یزید کو کیوں منتخب کیا، یہ نقطے نکال سکتے ہیں، لیکن حقیقی حال اور حقیقی کیفیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان۔ تاریخ نگاروں نے کچھ لکھا لیکن وہ حتمی اور یقینی نہیں ہے، کہ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ پوری سلطنتوں میں جو گورنر ہیں، جو بڑے بڑے سردار بنائے گئے ہیں، وہ زیادہ تر شامی ہیں، شام کے رہنے والے ہیں، اور کچھ تو حضرت امیر معاویہ کے خاندان کے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی ایسے آدمی کا انتخاب ہو کہ آپس میں نہ علاقائیت کی جھگڑے شروع ہوں، نہ خاندانی جھگڑے شروع ہوں، کہ اس خاندان کے آدمی کو کیوں بنایا، اس علاقے کے آدمی کو کیوں بنایا۔ جب مجھ پر وہ سارے متفق ہیں تو اس کے بعد شاید میرے بیٹے پر متفق ہو جائیں گے۔ یہ ایک تاریخ نگاروں نے نکالا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پوری تاریخی سچائی حقانیت ہو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن شاید سوچا، کیونکہ صحابی رسول ہیں، طعن و تشنیع کرنے والوں کو بہت زیادہ موقع مل جاتے ہیں، تو وہ حضرت امیر معاویہ پر بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ جو بھی بہرحال ہو، بزرگوں کے ان باتوں کے، ان تاریخی پس منظر کو میں ذکر کرے بغیر صرف اتنی بات کہوں کہ 10 سال کے بعد آپ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کیا۔ خلیفہ مقرر کرنے کے بعد سب جگہوں سے بیعت لے لی۔ ان بیعت میں انکار کرنے والوں میں 6 اشخاص تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عباس کے لڑکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ اور ایک صحابی، ان کے بیٹے، یہ 4 بڑے بڑے صحابہ کے، 6 بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کرتے۔ بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ، وجوہات تو بہت تھی۔ یزید کی اہلیت پر بھی سوال تھا کہ خلافت کا اہل ہے کہ، اس پر بھی سوال، لیکن سب سے پہلے بنیادی جو اسلام پر ضرب آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام اس وقت، اسلام کی کرنیں اس وقت نمودار ہوئی تھی جب لوگوں میں قبائلی طرز زندگی تھی، نسل پرستی کی زندگی تھی۔ قیصر و کسریٰ کے طور طریقے ایسے تھے کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا، یعنی اولاد۔ یہ جو وراثت کا جو سسٹم تھا بادشاہت میں، اس دور میں اسلام آیا، اور ایسے خاندان اور یہ نسل پرستی کی روایات کو توڑا اسلام نے کہ حضور کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ یہ اسلام کا وہ بیسک قاعدہ تھا، وہ ایک ضروری قاعدہ تھا کہ اسلام میں خلافت کو لے کر وراثت نہیں ہے۔ ان وراثت کی تردید میں آیا تھا یہ کہ جو وراثت چل رہی ہے کہ قبیلے میں قبیلے کا جو سردار بنتا تھا، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یہ جو سلسلہ چلتا تھا، اس سلسلے کی تردید ہوئی تھی اسلام کی ابتدائی دور میں کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ مقرر کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے 6 اشخاص میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی طرف سے منتخب کیے گئے، اور حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی طرف سے منتخب کیے گئے۔ اولاد ہونے کی حیثیت سے سسٹم کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب میرے بعد اولاد ہی خلیفہ ہو، یہ طے نہیں تھا۔ اب یہاں پر اس روایت کو دوبارہ رکھا جا رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا تھا۔ تو یہ بالکل ہی اسلامی بیسک کو ختم کرنے کی بات تھی، جس کے لیے ان 6 حضرات نے آواز اٹھائی تھی کہ خلافت میں میراث نہیں ہے۔ یہ اصل سبب تھا، یہ اس کا کردار ہونا، بیڈ کردار ہونا، صحیح نہیں ہونا، وہ حلال کو حرام کر دے رہا تھا، حرام کو حلال کر دے رہا تھا، یہ اس کا اپنا کیریکٹر تھا۔ لیکن اس کیریکٹر کے علاوہ جن بنیادی باتوں پر ان 6 صحابہ نے اختلاف ظاہر کیا تھا، وہ کہا تھا کہ ہم خلافت نہیں، یعنی تسلیم نہیں کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کرنے پر 6 حضرات کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی حکم جاری نہیں کیا کہ ان کے ساتھ قتل و غارت گری کی جائے، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے کہ میرے بیٹے کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، پوری دنیا تسلیم کر لیا، یہ نہیں کرتے ہیں، تو نہیں کرتے ہیں۔
تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر 10 سال تک حکومت باقی رہی. خلیفہ نامزد کر دیا 10 سال پہلے ہی. حضرت امیر معاویہ کے وصال سے 10 سال پہلے نامزد کر دیا گیا. 10 سال تک نامزدی باقی رہی. اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس وقت 2 صحابہ کا انتقال ہو چکا تھا. 4 صحابہ تھے. 4 صحابہ میں اب یزید خلیفہ باضابطہ مقرر ہو گیا, نامنیشن اس کا ہو گیا ہے. تو 4 صحابہ نے پھر حق اعتراض جتایا. اب 10 سال کے بعد پھر جتایا. پہلے بھی اعتراض کر چکے تھے, اب یہاں عملی طور پر اعتراض کرنے کا وقت تھا. تو آپ 4 حضرات نے اعتراض کیا. اعتراض باقی تھا. ان میں سے 2 حضرات چاروں نے مشورہ کیا کرنا کیا چاہیے, اس کے خلاف عملی طور پر آواز اٹھانا چاہیے. تو 2 نے کہا کہ بڑی قتل و غارت گری ہوگی, اس لیے 2 پیچھے ہٹ گئے کہ قتل و غارت گری سے ہم نہیں جائیں گے. پھر 2 تھے, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر. دونوں حضرات نے کہا کہ اب عملی رد کیا جائے گا, اس کا ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. اس طریقے پہ آپ نے اپنی خلافت کے تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دیا کہ ہم خلافت تسلیم نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دونوں مکہ میں تھے. ادھر کوفہ والوں کو معلوم ہوا, عراق والوں کو معلوم ہوا, جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے تھے, کہ آپ نے خلافت کا انکار کیا ہے. تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں, ملک شام کی طرف آئیں, عراق کی طرف آئیں, ہم آپ کی خلافت کی تائید کرتے ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوفہ الکوفی لا یوفی, کوفہ والوں کا اعتبار نہ کریں, آپ مکہ ہی میں رہیں, یہاں سے کوشش کریں. تو کہا کہ 50,000 قریب خطوط آ چکے ہیں خلافت کے لیے, اور ہر خط میں خلافت کو قبول کر لیا گیا ہے. تو یہ جب قبول کر لیا گیا اور وہ طرز حکمرانی اسلام کی روح کو خراب کرنے والی تھی, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور کوفہ کی طرف ارادہ کیا. جب خدشات خوب بڑھے تو آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جا کے تصدیق کر لو کہ واقعی یہ ٹھیک ہے کہ بے وفائی والا کام ہے. لیکن جب تک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے, وہاں اور مزید لوگوں نے آپ کو خطوط بھیجے, بلکہ بیعت کر لی اپنے ہاتھ میں, امام حسین کے نام پر بیعت کر لی. جب کر لی, پھر کرنے کے بعد آپ نے جوابی خط بھیجا کہ آپ تشریف لائیے, حالات ٹھیک ہیں. تو امام حسین جب کوچ کر گئے تب یزیدی کی طرف سے کئی گورنر بدلتے بدلتے یہ صورت پہنچی کہ ابن زیاد آ گیا تھا, اور وہ گورنر جب بنایا گیا تو امام حسین کی بیعت کرنے کے جتنے قائل تھے ان کو پکڑ پکڑ کے قتل کر رہا تھا. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اس نے قتل کروا دیا, لیکن امام حسین کوچ کر چکے تھے, نکل چکے تھے کوفہ کے لیے. اور یہ بہت تاریخی پس منظر ہے, آپ اس کو پڑھتے جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ نکلے تھے. کئی لوگوں کا آپ نے بیچ میں کہا کہ اب راستے پر واپسی نہیں ہے, آپ لوگ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, واپس بھی کوئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے حضرات تھے, کربلا تک پہنچنے میں وہ 72 کے قریب تھے جو پہنچے تھے, جس میں زیادہ تر آپ کے گھر والے تھے. آپ کے گھر والے پہنچے اور کربلا کا وہ پورا منظر ہوا کہ جو شہادت کا واقعہ رونما ہوا. اس سے پہلے بھی راستے میں کئی واقعات ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئے, کہ کچھ فوج کے سپہ سالار امام حسین کو سمجھانے کے لیے آئے, گرفتار کرنے کے لیے آئے, لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے مقابل میں, ان کی وجاہت کے مقابل میں بولنے کی جرأت نہ ہو سکی. ادب کا تقاضا تھا کہ امام حسین کے چہرے کو کبھی دیکھ کر جن لوگوں نے حضور کو دیکھا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ان کے چہرے سے حضور کی یاد آتی ہے, تو ان کے خلاف ہم کیسے تلوار اٹھائیں. تو کچھ نرم پڑ گئے, کچھ ادب کے تقاضے میں رہے, کچھ امام حسین کی وجاہت کے سامنے پست پڑ گئے. تو یہ پلٹتے گئے. تو یزید کی طرف سے گورنر بدلتے رہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تو نرم ہے سخت کو بھیجا, وہ وہی نرم پڑ گیا, دوسرے کو بھیجا, تیسرے کو بھیجا. کئی کے بعد ابن زیاد کی باری آئی جو بہت زیادہ سخت نکل گیا, جس نے بے حرمتی کے کئی درس, کئی جو ہے تاریخ رقم کر دی اس نے, وہ صورت تک وہاں پہنچ گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پورے کنبے کے ساتھ یزید کی آخر وقت تک بیعت نہ کر کے اسلام کا جو عنصر تھا کہ اولاد کے بعد, یعنی باپ کے بعد اولاد کا خلیفہ بننا, اس کی مخالفت کی. اس کا نام دیا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کربلا کے بعد اسلام کا اصل جو ہے وہ زندہ ہوا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ یزید کا ایک اپنا کردار بھی بیڈ تھا, برا تھا, وہ ایک الگ, لیکن امام حسین صرف بیڈ کردار کی بنیاد پر نہیں اٹھے تھے, وہ اسلام کا پس منظر تھا
کہ وراثت نہیں ہوگی. یہ قانون سن لے آج بھی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے لکھا ہے کہ ایک باپ کے اس کے پورے اولاد جو ہیں وہ وارث ہو سکتے ہیں لیکن خلیفہ نہیں ہو سکتے. خلیفہ صرف اہل ہونا، خلافت کی جس کے پاس اہلیت ہے. میں آج اس پیغام کربلا کے مناسبت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کسی مسجد، مدرسہ، کہیں کے بھی ذمہ دار ہیں، بانی ہیں، مدرسہ کھولا ہے، مسجد بنائی ہے، پیر بنے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں، اپنی اولاد کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اہل بنائیں. یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی پھر ہاتھ چموانے لگ جائیں اور اہلیت ختم کرا دیں. اہل علم پر بڑا اعتراض ہے. کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا بچہ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، اس کو پورا کورس کرنا پڑتا ہے تب جا کے ڈاکٹر بنتا ہے. ایک انجینئر کا بیٹا پیدا ہوتے ہی انجینئر نہیں بنتا ہے کیونکہ اس کو پورا کورس کرنا پڑتا ہے. ایک جج کا بیٹا پیدا ہوتے ہی جج نہیں بنتا ہے. عجیب اتفاق ہے اسلام میں کہ کسی صاحب علم کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو سیدھا سجادہ بن گیا. سیدھا سجادہ بن گیا. سجادہ کا مطلب چیف جسٹس ہوتا ہے. اس پیر کے احکامات مانے جاتے ہیں. ان کو اگر بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بنائیں. اہلیت اسلام میں سب سے ہے. ہاں میراث جائیداد میں آپ جو دینا چاہتے ہیں دیں. گھر کی میراث میں جو دینا چاہتے ہیں اولادوں میں آپ دے دیں کہ اولاد کا حق ہے. اولاد کے علاوہ باہری آدمی دخل نہیں دے سکتا ہے. لیکن اسلامی تعلیمات میں خلافت میں گھر بول کر نہیں ہے. اگر گھر بول کر چلا رہے ہیں تو پھر وہی یزیدیت آ رہی ہے. یہ سسٹم ہے. اس کو سمجھنا ہوگا پس منظر کو. شاید بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے دور میں اس بات ذکر کرنا کئی گھروں کے اندر گھس جانے کے برابر ہے کہ آپ ہمارے گھر میں گھس گئے، آپ ہمارے گھر میں گھس گئے. کیونکہ اسلام کا طرز کون ہے؟ پیغام کربلا یہی ہے، پس منظر یہی ہے کربلا کا. جس کو بھی جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر اہلیت پیدا کیجیے اور اہلیت پیدا کرنے کے لیے ساتھ میں رکھیں اس کو. ہمارے بزرگوں کے طریقے میں یہی بات شامل ہے کہ انہوں نے اسلام کے پیغام کو سمجھا ہے تو انہوں نے اپنی اولادوں میں. اور عجیب اتفاق ہے، میں ایک دکان چلاتا ہوں تو دکان میں بہت اچھی دکان میں نے قائم کی ہے. تو میرے 3 لڑکے ہیں. 3 لڑکوں میں میں دکان کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اس کو سپرد کرتا ہوں جو دکان میری آگے لے کے چلے گا. ایک اس میں پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کو دکان میں دلچسپی نہیں رہتی. آدھا گھنٹہ بڑی مشکل سے دکان پہ بیٹھ پائے گا، وہ پورا دن نہیں بیٹھ پائے گا. ہم دکان اس کے حوالے نہیں کرتے، یہ پورا دھندا مندہ کر کے رکھ دے گا، یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو ایک دکان جس کی بقا کے لیے ہم ایسے آدمی کے سپرد نہیں کرتے جو اس کا اندر اہل نہیں ہے، تو پھر ہم دین کسی ایسے آدمی کے سپرد کر دیں جو اس کا اہل نہیں ہے، پھر کہیں کہ دین چلا لو تم. یہ عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے اور روایات بھی قبول نہیں کرتی ہیں، درایات بھی قبول نہیں کرتی ہیں. اسی لیے بہت ساری جگہوں پر ہماری اسلامی تعلیمات میں خلط ملط پیدا کر دیا ہے. ہم نے ان کو بھی بہت بڑا خلیفہ مان لیا جس کی اہلیت نہیں رکھتے. اسی لیے اہل لوگ کبھی سامنے آ نہیں پا رہے. تو ایک گزارش بس یہ ہے کہ جس کو بھی کچھ بنانا ہو اپنی اولاد کو سب سے پہلے اہل بناؤ. پیدرم سلطان بوت کا وظیفہ مت دو کہ میرا باپ سلطان تھا. آپ کیا ہو یہ بنا دو اس کو. آپ بھی سلطان بننے کی صلاحیت رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ اگر سلطان بننے کی صلاحیت رکھتے ہو، اسی لیے خلافت عثمانیہ میں ایک کے بعد ایک خلیفہ اگر مقرر کیے گئے ہیں تو خلیفہ بننے کے لیے وہ پہلے اولاد کو جنگی تربیت کرواتے تھے کہ پہلے تو یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ ساری چیزیں کرواتے تھے. کروانے کے بعد پھر مجلس شورا میں لا کے کھڑا کرتے تھے کہ میرا بچہ اہل ہے کہ نہیں، بولو اہل ہے تب خلافت مقرر کیجیے. صرف اولاد ہونے کی بنیاد پر نہیں کی جاتی تھی، اولاد کو قابل بھی بنایا جاتا تھا. بہت بڑا بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے. میں گزارش اس معاملے میں کرتا بھی ہوں. ہم نے ایک مرتبہ ہمارے ایاز بھائی سے بھی کہا تھا کہ بہت دولت جمع کر لی آپ نے، اپنے بچوں کے اس کے فن سے آگاہ کر دیجیے آپ، ورنہ کسی ایک ایسے غیر آدمی کے ہاتھ میں جائے گا کہ اس کی فضیلتیں بھی نہیں بیان کر پائے گا کہ یہ سکہ کس زمانے کا ہے. تو قابل بنائیں ان کو، نہ تو یہ عظیم دولتیں کسی ایسے کے ہاتھ میں چلی جائیں گی جو اس کا اہل نہیں ہے. پھر قرب قیامت کی وہ علامتیں ہم پڑھ لیتے بیٹھیں گے کہ آخر دور میں ایسا ہوگا کہ نااہل لوگ عہدوں پہ بیٹھ جائیں گے. یہی تو ہوگا. پھر یہ ساری کہانیاں ہیں. پیغام کربلا بھی یہی ہے، کربلا کا پس منظر بھی یہی ہے. چند اس میں ہم نے یہ بات آپ تک پہنچائی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق